بے ایمانی میرے نزدیک ہر وہ چیز ہے جس میں ایمانداری نہیں ہے، یعنی کہ فراڈ، جھوٹ، چلاکی، عیاری، مکاری، تیزی، ہر وہ چیز بتانا اور دکھانا جو کہ موجود نہیں ہے، یا کسی ایسی چیز کو چھپانا جو کہ ہے مگر آپ نے نہیں بتانی۔ ہم چھوٹا سا اگزامپل لے لیں کہ آج کل جب آپ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں تو وہ عموماً کوشش کرتے ہیں میٹر کو دیکھو، آپ میٹر کو دیکھ تو لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ پیٹرول میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہ میرے نزدیک سب سے بڑی بے ایمانی ہے۔ بے ایمانی یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی پیسے دیتا ہے اور آپ اسے گنتے ہیں گھر آ کر، اس وقت آپ چیک نہیں کرتے، دیکھتے ہیں جی پیسے کم ہیں یا پیسے پورے ہیں، تو جی نوٹ جو ہے وہی جھوٹا نکلا یا پھٹا ہوا تھا جو کہ چل نہیں سکتا۔ یہ میرے نزدیک بے ایمانی ہے۔ جتنے بھی رشتے ٹوٹتے ہیں اس میں سب سے بڑا جو کہتے ہیں نا انگریڈینٹ، وہ بے ایمانی ہی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کے دو رشتوں میں، ماں باپ کا، بہن بھائی کا، بیوی میاں کا، دوست احباب کا، کزنز کا، وہ رشتہ اس لیے ٹوٹتا ہے کہ کوئی ایسی حرکت ایک انسان کر جاتا ہے جو کہ بالکل جسے کہتے ہیں ناگہانی آفت، کہ ایک دم سے کسی نے کسی کو دھوکہ دیا، وہ آپ کی بے ایمانی میں آئے گا، رشتے کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور جو بے ایمان انسان ہے، اس کا نام سنتے ہی نا مجھے کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ ابھی صرف میں نے بات ہی کی ہے تو مجھے میرے چہرے میں، میری آنکھوں میں بہت سے ایسے چہرے آ گئے ہیں جو دبا کے بے ایمان ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ وہ میرے سامنے آئے تو میں ان سے کہوں ہیلو تم بے ایمان ہو، اس لیے تمہیں میری زندگی سے میں تم کو آگ کرتی ہوں۔ حالانکہ ان کو فرق نہیں پڑے گا، آپ انہیں آگ بھی کر دیں گے تو، لیکن بڑا ہی مزہ آئے کہ وہ زندگی سے آگ کر دیے جائیں۔ آپ سوچیں کہ ایک بے ایمان شخص جس کی وجہ سے رشتہ خراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کس کی ڈیل ٹوٹتی ہے، جو کسی کے پیسے کھا جاتا ہے، جو پیسے واپس نہیں کرتا، جھوٹا، مکار، عیار، چلاک، تیار، یہ سارے کے سارے بے ایمانی میں آئیں گے۔ ایک بے ایمان شخص میں یہ ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کبھی کبھی چہرہ بہت جھوٹ بولتا ہے، اتنا کیوٹ چہرہ ہوگا، لگے گا ہائے اس صدقے اتنا پیارا، پتہ لگے گا کہ وہ سب سے زیادہ بے ایمان شخص ہے۔ یہ ہے میرے نزدیک بے ایمانی۔ بہت سے ایسے رشتے ہیں جو بے ایمانی کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، آپ کی اولاد آپ سے بچھڑ جاتی ہے اور آپ ایک عجیب و غریب زندگی گزارتے ہیں۔ مجھے آپ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان ایک عجیب و غریب زندگی گزارتا ہے۔ وہ شروعات اس کی بے ایمانی سے ہوتی ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، چلاکی دکھا رہا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ باتیں جو ہیں وہ دل میں بیٹھنا شروع کر دیں گی۔ اور ایک جھوٹا اور مکار شخص اپنی بیوی کے سامنے بیٹھ کے تو بڑے اس کو جملے سنائے گا، اور دیکھو ڈارلنگ میں تمہارے لیے آج ہی سوٹ خرید کے لایا ہوں۔ یہ تو خیر میں نے بڑا چھوٹا اگزامپل دیا کہ وہ اس کے سامنے بڑی اپنے آپ کو نا ایک آسم قسم کا انسان شو کرے گا۔ وہ یہ بھی شو کرے گا کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، آج آفس سے مجھے تم بہت یاد آ رہی تھی، کیسی ہو، ناشتے میں تم نے کیا کھایا، دوائی کھا لی، تمہارے سر میں درد تھی نا ڈانو، لو جی۔ یہ وہ باتیں کرنے کے بعد جا کے 1 منٹ کے بعد ہی کمرے سے باہر نکل کے فون کے اوپر اپنی کسی گرل فرینڈ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور یہی ورڈز جو وہ اندر بول کر اپنی بیوی کے ساتھ آتا ہے وہ باہر بھی بول رہا ہوتا ہے۔ ہو کیا بات ہے آپ کی! ایسے انسان کی کیا ایگزامپل دیں گے آپ اس کو کہ وہ ایک ایسے خوبصورت رشتے کو جو اللہ پاک کی مرضی کے تحت بنایا گیا ہے اس کو چھوڑ کر ایسی جگہ پر منہ مار رہا ہے جس پر وہ بالکل اس کو الاؤڈ ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی ایمانداری اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ بے ایمانیاں کرتا پھرے۔ تو کیا اینڈ رزلٹ ہوگا؟ رشتہ ختم۔ اگر ہم بیوی کی بات کریں تو آج کل کیونکہ 2021 ہے اور لوگ شدید ماڈرن ہو چکے ہوئے ہیں، ان کے نزدیک ہسبینڈ کی موجودگی میں کسی کے ساتھ آنکھ مٹکا لگانے کا کوئی ایسی کیا بات ہے؟ ہی از جسٹ مائی فرینڈ۔ اچھا فرینڈ ہے، آپ اسے رات کو 3 بجے بھی باتیں کر رہی ہیں، آپ جگہ جگہ اس کو کال بھی کر رہی ہیں، آئی ایم مسنگ یو جانی، ہی از ناٹ یور ہسبینڈ۔ اس طرح کے الفاظ آئی ایم مسنگ یو، تم مجھے بہت یاد آ رہے ہو، وہ صرف اپنے شوہر سے بولے جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا کوئی بوائے فرینڈ ہے جس سے آپ پلاننگ کر رہی ہیں تو اس سے آپ شادی کریں گی، لیکن بیوی ہونے کے ناطے اگر آپ یہ کام کر رہی ہیں کہ ادھر ادھر انلیجیٹیمیٹ ریلیشن شپ رکھ رہی ہیں، بے شک وہ ٹھڑک تک قائم ہے، وہ بے شک فون کے اوپر آپ کسی کے اوپر الفاظ اس کو بھیج رہی ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ اس سے بڑی بے ایمانی ایک عورت کر ہی نہیں سکتی۔ اور اگر یہ کہیں کہ عورت ہو جی، عورت تو اتنی زیادہ بیچاری ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتی ہے، اپنی جان دے لیتی ہے، تو میں کہوں گی کہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سی ایسی خواتین موجود ہیں ہمارے معاشرے میں جو بڑے آرام سے بوائے فرینڈز بناتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ہوتے ہوئے، تو ان کے لیے کیا کہیں گے؟ لعنت۔ لوگوں کا یہ کہنا کہ میں نے آج تک دنیا میں کسی کو نہیں دکھ دیا، کسی کو میں نے تنگ نہیں کیا، تو مجھ سے کیسے لوگ اپنا رویہ جو ہے وہ نیگیٹو رکھ سکتے ہیں، یا مجھے کیسے رسوا کر سکتے ہیں؟
تو مجھے بڑی ہنسی آئے گی، اور وہ جب ان سے رسوا ہو جاتے ہیں اور کسی کے ہاتھوں ذلیل ہو جاتے ہیں تو وہ پھر بھی یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں، میں تو کدی کسی نے کچھ کیا ہی نہیں، میں تو نہ بولنا کہ میں نے پتہ ہی نہیں دنیا دا۔ اچھا واو، بولے ہونے کے باوجود آپ ایسا کام کر جاتے ہیں جو کہ شدید ڈس آنسٹ ہوتا ہے اور رشتے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور ہاتھ نہیں کرے گا؟ کہیں نہ کہیں تو انکل نے بھی ہاتھ مارا ہوگا کسی کے ساتھ، تو اس کے ساتھ ہاتھ ہوگا۔ اچھا فار ایگزامپل اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی وہ بہت ہی ایک نیک انسان ہے اور لوگوں نے اس کو بڑا بس کیا، تو اٹس اوکے، پارٹ آف لائف ہے، اس کے ساتھ ایسا ہوگا، کیونکہ ایک نیگیٹو شخص سے آپ پازیٹیوٹی کی امید نہیں رکھ سکتے، وہ اپنا کام کرے گا، بچھو نے ڈنگ مارنا ہی مارنا ہے، لیکن اگر وہ بچھو آپ کا سویٹ ہارٹ ہے تو پرفیکٹلی اوکے ڈنگ مار لے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا کیونکہ آپ ماسٹر آف آل ٹریڈز ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ بے ایمانی ہماری ایک ایموشن ہے اور یہ ہر ایک پہ موجود ہے، صرف فرق اس پہ پڑتا ہے کہ کون اس پہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ اور یہ تو کھلے، جیسے کہتے ہیں نا کھلے عام، کیا یہ مکمل تضاد نہیں ہے؟ تو یہ تضاد ہے، ایمانداری کے ساتھ ساتھ بے ایمانی ہے۔ بے ایمانی سے معاشرے کو نکالنے کے لیے ایک جملہ بارہا آپ میرے منہ سے سنیں گے، اور وہ ہوگا ٹریننگ۔ وہ ہوگی شروع سے گراس روٹ لیول سے سکھانا، ڈیمونسٹریٹ کر کے کہ بے ایمانی کیا ہے اور ایمانداری کیا ہے، اپنے صحابہ کرام کے قصے سنانا کہ ایمانداری کیا تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بتانا جو انہوں نے ایمانداری کی بارے میں کہیں۔ اور ایمانداری ہے کیا؟ بات یہ ہے کہ ان کو تو ان کے نزدیک نا ہمارے درمیان کوئی ایمانداری کا کانٹریکٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم کو ایمانداری ایک لفظ لگتا ہے جو کہ اپوزٹ کس کا آئے گا؟ بے ایمانی کا۔ تو ہیلو، ایمانداری سکھانی پڑے گی۔ جیسے ہم سچ اور جھوٹ میں فرق بتاتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کو، بڑوں کو، باپوں کو، سب کو بٹھا کر یہ بتانا پڑے گا، باور کروانا پڑے گا کہ ایمانداری اور بے ایمانی میں کیا فرق ہے۔